يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي فانفرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي فانفرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا الكربي الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جندهم صلى عليه يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مدد لدي ففرج الكربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مدد يدي وفرج الله عليك كل من صلى عليك صلوات الله عليك وينال البركة كل من صلى عليك يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي أبو بكر وعمر نورهم يجلو القمر أبو بكر وعمر نورهم يجلو القمر فيغدو في سقار والنبي يغضب عليه يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Birasulillahi wal badawi warijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi Birasulillahi wal badawi warijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi Birasulillahi wal badawi Salawatullahi tahja ashrafa rasulil adaib wa ta'ammul ala jama'a bada nurul kawakib marhaban ya marhaban 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 khairal habaib bika ya khairal habaib أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جانا من غير واهب مرحبا يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب الحبايب بك يا خير الحبائب يا شريفا أسل الأدنى بك في كل النائب أنت ملجأ كل عاصٍ أنت ما وكل مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا يا مرحبا لا بريانا في سروري لا بريانا في سروري
نجيب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب من تواجهنا وبابك مرحبا ما رجع من ذاك الغائب مرحبا واغفر ذنب عبد قد أتاناه وكتائب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 صلوا على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. خلاص. الحمد لله. طيب أهلا. Baik, kita lanjut kembali. Faya ulama'ana al-kiram wa zu'ama'ana al-a'izza wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Iftitahan li majlisina al-yawm falnaqra' surat al-Fatiha. Ala hadhihi niyyah kulli niyyah salihah li sa'adatina fid dunya wal akhirah, li salamatina fid dunya wal akhirah, li najahina fid dunya wal akhirah. ولنجاه هذا البرنامج. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus muallim kita, murabbi kita, Syekh Al-Sayyid Dr. Tariq Al-Hasani, nafa'ana Allah bi ulumihi wa athara Allah bi umrihi. Amin ya rabbal alamin.
Yang kami hormati rakyat Suriah, PCNU Kabupaten Tegal, Kiai Haji Nawawi. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Tegal, Bapak Haji Muhammad Muntoyo. Hada Syekh Muntoyo. Para alim ulama, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini Allah takdirkan kita. Qaddarallah fi hadzal yawm nastami' fi hadzal makan asy-syarif. فنتمنى هذا اللقاء لسعادتنا للوصول إلى السعادة في الدنيوية والأخروية وخصوصا للتقوية على عقيدتنا العقيدة أهل السنة والجماعة. Hari ini kita mengadakan pertemuan yang mulia insyaallah. Istighatsah, mohon kepada Allah pertolongan untuk bangsa ini agar diberikan sebuah wujud baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Kemudian juga kita akan mendengarkan tausiyah ad-diniyah tentang penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Syekh Dr. Sayyid Tariq Al-Hassani dari Lebanon. Hadirin, setelah iftitah, mari kita silakan disampaikan oleh Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ya Ya dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu li'ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sekarang kita bersama untuk sejenak menyanyikan lagu Saraya dengan khudu'. Mudah-mudahan berjaya Indonesia. Kepada para hadirin hadirat dimohon untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya dan Ya Lal Watan dipimpin oleh saudari Devi dari Stikip NU. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya al-Watan, ya al-Watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ya al-Watan, ya al-Watan, ya al-Watan, ya al-Watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu
Terima kasih kepada hadirin hadirat, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya hadirin hadirat yang berbahagia, sambutan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Tegal kepada Bapak Haji Muhammad Aqib Malik, Gus Malik, kami persilakan. Gus Aqib Malik. Tukar. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ilmil ulama wa ahyal ummah binahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ngarsanipun para alim, para ulama, para sesepuh, para kiai, para habib ingkang kawula hormati dan kawula ta'zimi, khususipun Romo Kiai Haji Nawawi Ashari selaku Rais Syuriah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Tegal, dan juga beserta jajaran Syuriah yang lain ingkang kawula hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Bapak Haji Muntoyo beserta jajaran Syuriah yang lain, jajaran Tanfidiyah maksud saya, dan juga ketua lembaga-lembaga yang ada di lingkungan PCNU Kabupaten Tegal, dan saya banggakan para pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDPCNU dan semua panitia, semua kru yang bertugas, hadirin wal hadirat, dan juga semuanya tanpa terkecuali termasuk pemirsa yang menyaksikan melalui YouTube, dan juga Al-Mukarram Syekh Dr. Sayyid Tariq Ghanam Al-Hasani min Beirut. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi Indonesia wa marhaban fi Madinah Tegal Jawil Wusta. Arjullaha bisababi hudurikum anzir rahmah wal barakah wal karamah fi hadzal makan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Asy-Syaikh min Beirut, wa Beirut masyhurun 'inda at-tullab fil ma'ahid fi Indonesia lianna fi kutubil mu'tabarah fi akhir as-sahifah tubi'a Beirut fi kutubil mu'tabarah inda tullab al-ma'ahid fi Indonesia. Wa syekh anna lajnah dakwah min ba'di lajnah fi nahdlatil ulama wa jam'iyah nahdlatil ulama akbarul jam'iyah al-islamiyah fi Indonesia bal fi alam. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang baik ini kita mengadakan yaitu istighosah untuk keselamatan bangsa dalam rangka mengawali tahun baru 2022, tepatnya di Januari ini. Dan kebetulan di bulan Januari ini juga Nahdlatul Ulama dilahirkan, sehingga ini juga menjadi bagian dari rangkaian harlah NU yang diadakan oleh PCNU Kabupaten Tegal. Tepuk tangan untuk PCNU Kabupaten Tegal. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, di sini juga ada momen spesial, yaitu nanti kita akan tabarukan rambutnya junjungan kita, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah ketika Nabi tahallul, itu para sahabat di sekelilingnya tidak rela rambut Nabi sampai menyentuh tanah. Jadi rambut Nabi dipotong ketika tahallul, langsung diminta menjadi rayahan kalau bahasa Tegal oleh para sahabat-sahabat yang lain, bahkan ada yang lantas dipotong-potong.
Para sahabat menyimpan untuk apa? Tidak lain untuk tabarukan. Bahkan sampai saat ini pun masih ada terjaga di belahan dunia, termasuk di beberapa museum. Tahun 2018 saya harus terbang ke Istanbul untuk tabarukan rambutnya Nabi, dan salah satu ulama yang mempunyai sanad Atharun Nabi, Sya'arun Nabi adalah Dr. Sayyid Tariq Al-Hasani. Tepuk tangan untuk beliau. Para sahabat mengekspresikan rambut itu bermacam-macam. Khalid bin Walid setiap mau perang di medan perang selalu menyelipkan helai rambut Nabi di topi pelindung perangnya sehingga sangat berani dan percaya diri. Pernah suatu ketika di tengah peperangan jatuh, dia mencari-cari, apa yang kamu cari, bisa dicari lagi topi pelindung. Ternyata Khalid bin Walid bukan mencari topi pelindungnya, tapi khawatir kehilangan rambut Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah juga sama, ketika ada para sahabat yang sakit, terutama sakit mata, itu selalu datang kepada Ummu Salamah karena Ummu Salamah menyimpan helai dari rambut Nabi. Maka sebuah keberkahan pada kesempatan kali ini, selain kita istighosah yang nanti akan dipimpin oleh salah satu pengurus LDNU, kita lanjut ke tausiah tentang aswaja, dan juga kita tabarukan mungkin secara simpel saja bahwa beliau membawa satu helai yang dilapisi, dilindungi oleh kaca, yaitu rambut Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah LDNU juga baru saja menyelenggarakan raker. Mudah-mudahan kami yang diamanai oleh PCNU dalam bidang dakwah bisa melakukan gerakan, terobosan dan strategi beserta kegiatan supaya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah bisa menjawab tantangan zaman saat ini lainnya. Mungkin kiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili seluruh teman-teman LDNU mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan semuanya, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Mohon untuk panitia semuanya memastikan barangkali ada yang belum dapat teks istighosahnya supaya bisa minta di depan. Jadi kita bisa bersama-sama kan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan wasilah tabaruk rambut beliau. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Aqib Malik. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Bapak Haji Muhammad Muntoyo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuril jawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segenap pengurus PCNU, MWC, NU, ranting NU, baik jajaran Surya yang saya hormati pula, wabil khusus Al-Mukarram Profesor Dr. As-Sayyid Tariq Al-Khanam Al-Hasani dari Libanon yang kami muliakan. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa silaturahmi di PCNU Kabupaten Tegal ini dalam rangka istighosah doa untuk bangsa, keselamatan bangsa. Mudah-mudahan bangsa Indonesia umumnya wabil khusus masyarakat Kabupaten Tegal diberi keselamatan, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat salam Allah yang saya hormati, seperti tadi sudah disampaikan oleh Gus Akib bahwa dalam rangkaian Harlah NU yang ke-95 ini PCNU Kabupaten Tegal alhamdulillah kehadiran atau dibarokai oleh atau di istilahnya itu oleh Duriyah Nabi As-Sayyid Tariq Al-Khanam Al-Hasani dari Libanon ini. Mudah-mudahan beliau
bisa membawa berkah, bisa membawa manfaat untuk PCNU Kabupaten Tegal yang baru saja dilantik beberapa bulan yang lalu. Kami tidak akan panjang lebar, kami hanya mengucapkan terima kasih kepada lembaga LDNU yang telah dengan susah payah gigih untuk mendatangkan beliau Al-Mukarram As-Sayyid ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kesuksesan dalam dakwah khususnya di Kabupaten Tegal ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena tempat panjenengan semua dengan lemprakan dan sebagainya, ya mudah-mudahan bukan lemprakannya tapi hikmahnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tenangkan hati, kita beningkan jiwa kita. Mari kita bersiap untuk melakukan atau melaksanakan istighatsah. Istighatsah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Firdaus. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhallahi ta'ala wa ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa jamil khulafa'ir rasyidin wa sahabat wa tabi'in wal ulama al-amad mimma syarik wa maghriba wa ala ma ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salwa ila hadratin nabi al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قادم يا الله يا قادم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حافظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أحسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تهيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تهيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تهيلا يا جبار يا قهار
يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian istighasah yang dipimpin oleh Al-Ustaz Firdaus. Al-istighasah li salamat al-sya'b al-indonesi. Fa nahnu nashkuru li Ustaz Firdaus wa iliha barnamij. Selanjutnya adalah tausiyah, nasihat-nasihat tentang penguatan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Dr. Sayyid Tariq Al-Ghanam Al-Hasani. At-tawsiyah li taqwiyat al-i'tikad ala Ahlus Sunnah wal Jamaah sulkiha Syekh Sayyid Dr. Tariq Al-Ghanam Al-Hasani li sa'adatihi falyatafaddal mashkuran. Allahumma salli alaihi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إخواني الكرام، فإنني ولله الحمد تيسر لي أن أكون بينكم لإلقاء هذه النصيحة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah beliau mengucapkan hamdalah dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipermudahkan olehnya untuk berjumpa di tempat ini bersama para hadirin semuanya. Wa'lamu anna at-tamassuka bi'ilmi ahli sunnati wal jamaah fihi an-najatu bi'idhnillahi ta'ala yawm al-qiyamah. Dan hendaknya kita ketahui bahwasanya berpegang teguh dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalamnya terdapat keselamatan bagi kita nanti di akhirat. Inna tamassuka bi'aqidati ahli sunnati wal jamaah hadza khairun azim. Sesungguhnya berpegang teguh dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah kebaikan yang sangat besar. وهذا الذي كان عليه الشيخ محمد هاشم أشعري رحمه الله تعالى
Dan inilah yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Qiyai Hashim Ash'ari rahimahullah. لذلك إن الكلمة اليوم عن عقيدة أهل السنة والجماعة. Oleh karena itu, maka perbincangan yang akan beliau sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. ولنبدأ بالآية الكريمة. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Dan kita akan mulai muhadarah pada kali ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. نعيد الآية جماعة سما. Kita ulangi ayatnya secara sama-sama. قال الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم قوا أنفسكم آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأهليكم نارا. ما معنى هذه الآية؟ Apa makna ayat ini? الله تعالى أمرنا في هذه الآية أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من نار جهنم. Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam ayat ini untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. وسأعطيكم مثالا Dan beliau akan memberikan contoh لتقريب فهم المسألة. untuk pendekatan dalam memahami permasalahan tersebut. لو كان المطر ينزل في الخارج بشدة Seandainya di luar turun hujan dengan deras وأنا أردت الخروج، dan saya ingin keluar, يقول لي الأستاذ: يا شيخ احفظ نفسك من المطر. kemudian kiai akan berkata ke syekh, wahai syekh, jaga dari Anda, jaga dari hujan. فأقول له: وكيف أحفظ نفسي من المطر؟ Kemudian syekh akan bertanya, dan bagaimana caranya saya ini menjaga diri dari hujan? يقول مثلا: تحمل معك مظلة. Kemudian kiai akan mengatakan, ya contohnya bawa payung. حفظ النفس والأهل من نار جهنم كيف يكون؟ Sekarang menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka, bagaimanakah caranya? كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم Yaitu caranya adalah dengan mengajarkan diri kita. Artinya diri kita belajar dan kemudian mengajarkan keluarga kita akan kebaikan, yaitu ilmu agama. Maka inilah cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka. قوا أنفسكم معناه احفظوا أنفسكم. Jadi ayat firman Allah Ta'ala, qu anfusakum, artinya adalah jagalah diri kalian dari api neraka. احفظوا أنفسكم من النار. Jagalah diri kalian dari api neraka. نار جهنم هي أشد نار خلقها الله. Api neraka adalah api yang paling panas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهي أشد من نار الدنيا بكثير. Dan api neraka lebih panas, jauh lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. الله تعالى أخبر عن شدتها. Allah Ta'ala mengabarkan tentang begitu panasnya api neraka. ورسول الله أخبر عن شدتها. Demikian juga Rasulullah telah memberikan kabar tentang panasnya api neraka. والله تعالى أخبر في القرآن أن من مات على غير الإسلام
يخلد في نار جهنم. Dan Allah Ta'ala juga mengkabarkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang meninggal tidak membawa agama Islam akan kekal dalam neraka selama-lamanya. احفظوا أنفسكم من النار. Maka jagalah diri kalian dari api neraka. هذا الحفظ كيف يكون؟ Sekarang cara menjaga diri kita dari neraka itu bagaimanakah caranya? بتعلم ما أوجب الله علينا من علم الدين. Yaitu dengan mempelajari ilmu agama yang wajib untuk kita pelajari. بالتمسك بعادات المسلمين في الأول بأنهم كانوا ينصرفون إلى مجالس علم الدين. Yaitu dengan berpegang teguh dengan kebiasaan orang umat Islam dari sejak masa pertama, yaitu sering datang ke majlis-majlis ilmu. بعلم الدين نميز الكفر من الإيمان. Karena dengan ilmu agama kita akan bisa membedakan kekufuran dari keimanan. بعلم الدين نميز الحق من الباطل. Dengan ilmu agama kita akan bisa membedakan kebenaran dari kebatilan. بعلم الدين نميز الحلال من الحرام. Dengan ilmu agama kita akan bisa membedakan perkara halal dan yang haram. واعلموا أن كثيرا من الناس يظنوا بأنفسهم الإسلام ولكن هم في الحقيقة ليسوا على الإسلام. Dan banyak dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umat Islam, beragama Islam, tetapi pada hakikatnya mereka itu bukan bagian dari Islam. وهنا انتبهوا جيدا. Dan di sini mari kita perhatikan dengan baik. العقيدة هي الأساس. Keyakinan merupakan dasar. من فقد العقيدة فقد الدين. Barang siapa yang akidahnya rusak, maka agamanya juga akan rusak. مهما عمل بعد ذلك لا حسنات له. Walaupun ia banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi tidak didasari dengan keimanan, maka ia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. ولو أطعم فقراء الأرض. Walaupun dia memberi makanan semua orang fakir di muka bumi. ولو بنى المستشفيات وجعلها مجانا للفقراء. Walaupun ia membangun banyak rumah sakit dan menjadikannya gratis untuk orang-orang fakir. لأنه ليس على الإسلام. Dikarenakan orang tersebut tidak beragama Islam. ليس له ذرة من حسنات. Ia tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan. بدليل الآية. Dengan dalil sebuah ayat, ومن يعمل من الصالحات. maknanya, dan barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, من ذكر أو أنثى. baik laki-laki ataupun perempuan, وهو مؤمن. dan dia adalah seorang yang beriman. الله تعالى جعل شرطا لقبول الأعمال الصالحة. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini menjadikan syarat agar menjadikan iman sebagai syarat diterimanya amal soleh. أن يكون الإنسان على الإيمان. Yaitu syaratnya adalah seseorang tersebut harus beriman. عبد الله بن جدعان ابن عمها للسيدة عائشة. Abdullah ibnu Jud'an, paman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, حصل معه قصة غريبة. jadi terjadi kisah ya yang sangat menakjubkan, yang sangat ya ajib begitu ya. تسمعونها؟ Apa pernah dengar sudah ini? سياب سياب عبد الله بن جدعان كان فتاكا مؤذيا. Jadi Abdullah ibnu Jud'an pada awalnya adalah seorang pemuda yang pelaku dosa gitu. كان يؤذي الناس. Ya sering menyakiti orang lain. أبوه مل منه فطرده أمام جمع من الناس. أبوه مل منه. Jadi ayahnya bosan begitu ya. Jadi ini nyakitin orang terus, jadi ayahnya bosan. Akhirnya apa? Diusir anaknya itu. فقال عبد الله أطلب الموت. Kemudian Abdullah bin Jud'an bilangnya apa? Ya sudahlah, saya mati saja. فخرج إلى خارج مكة. Kemudian ia keluar dari kota Mekah. قال لعلي أجد ثعبانا يأكلني. Saya akan keluar dari kota Mekah, barangkali nanti akan ketemu ular yang besar yang akan memakan saya. فدخل شقا كبيرا كهفا كبيرا. Kemudian ia masuk ke ke gua yang besar, masuk ke gua.
فوجد ثعبانا ظنه ثعبانا حقيقيا. Kemudian di dalam gua tersebut ia melihat sesuatu yang berbentuk ular. Dia kira itu ular beneran. فاقترب منه Kemudian ia mendekat terhadap ular tadi itu. لأنه أراد أن يقتل نفسه. Sudah, kenapa? Karena dia itu ingin bunuh diri. فوجده مجسما من فضة. Ternyata yang tadi berbentuk ular itu bukan ular beneran, tetapi patung ular yang terbuat dari perak. ووجد أمامه كنز من الذهب والفضة. Kemudian di sampingnya juga masih ada harta karun lagi, yaitu emas dan perak di situ. فطمع في الحياة. Jadi kemudian setelah itu pengen hidup lagi sudah. ما عاد يريد أن يقتل نفسه. Dia tidak ingin bunuh diri lagi. وجد الذهب والفضة. Ya, karena sudah dapat emas, dapat perak lagi. فعاد إلى قومه. Akhirnya apa? Kembali ke kaumnya lagi, balik. وصار يوزع عليهم الذهب والفضة. Kemudian setelah itu dia membagi-bagikan emas dan perak itu kepada masyarakat di kampungnya. كان يقري الضيف. Ya, kemudian memuliakan tamu. حتى قيل فيه كان يرفع موائد الطعام. Sampai beliau itu ya diceritakan meja makanannya itu ditinggikan. لأجل الذين يمرون على الدواب يأكلون من موائد الطعام من غير أن يتكلفوا النزول عن الدابة. Karena tujuannya apa? Tujuannya itu kalau nanti ada musafir yang lewat, yang menunggangi kuda ataupun yang lainnya, nanti kalau mau mengambil makanan tidak perlu turun. Jadi dari atas kudanya langsung mengambil makanan yang disiapkan oleh Abdullah ibnu Jud'an. كان يوزع الذهب والفضة. Kemudian beliau itu membagi-bagikannya. ويصل أقاربه. يصل أقاربه. Kemudian melakukan silaturahim. ويقري الضيف. Memuliakan tamu. السيدة عائشة سألت رسول الله. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. هل نفعه ذلك؟ Apakah hal tersebut bermanfaat bagi Abdullah ibnu Jud'an wahai Rasulullah? Itu pertanyaannya. قال لا. Kemudian Rasulullah menjawab tidak bermanfaat baginya. لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. Karena ia tidak pernah mengatakan, ya Allah ampunilah dosaku nanti di hari kiamat. أي ما كان يؤمن بيوم القيامة. Artinya Abdullah ibnu Jud'an tidak beriman tentang hari kiamat. فمن كان على غير الإيمان. Maka barang siapa yang tidak beriman, مهما عمل لا حسنات له. walaupun dia banyak melakukan perbuatan baik, dia tidak akan mendapatkan pahala kebaikan itu. وما معنى الإيمان بالله؟ Sekarang apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? انتبهوا جيدا. Sekarang perhatikan baik-baik. أن نؤمن أن نصدق الإيمان بالله التصديق القلبي بوجود الله تعالى. Yang dimaksud dengan beriman kepada Allah adalah membenarkan secara pasti dalam hati tentang adanya Allah Ta'ala. وهذا العالم يدل على وجود الله. Alam ini semuanya menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. كل ما في هذا العالم يدل على وجود الخالق. Semua kita yang ada di alam ini menunjukkan akan adanya pencipta. كل واحد منا هو دليل على وجود الله. Masing-masing dari kita yang ada di sini menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. الله تعالى قال في القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maknanya, tidakkah kalian berfikir tentang diri kalian? كل واحد منا فليتأمل نفسه. Masing-masing dari kita hendaklah memikirkan tentang dirinya sendiri. انظر إلى أسنانك الأمامية. Coba perhatikan gigi kita yang depan. كيف تساعدك على قطع الطعام. Jadi gigi kita yang depan ini ya membantu kita untuk memotong makanan. لها شكل السكين. Bentuk gigi depan kita itu kayak pisau tajam begitu ya. تساعدك على قطع الطعام. Ini